اب جو ہے وہ اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ایک دو بڑے ہی اہم واقعات لکھے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے، وہ ذرا سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کے اندر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث نمبر 19229 کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن جریر کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ میرے والد حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سمع و طاعت اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن جریر کہتے ہیں کہ میرے باپ حضرت جریر جب کوئی چیز خریدتے اور وہ چیز قیمت کے مقابلے میں زیادہ بہتر محسوس ہوتی تو وہ دکاندار سے آپ پوچھتے تجھے اس کی قیمت معلوم ہے؟ واللہ جو ہم نے قیمت تمہیں ادا کی ہے اس کی نسبت یہ چیز زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ گویا اس طرح وہ دکاندار کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے تھے، اور وہ اگر کوئی دکاندار یا کوئی بیچنے والا جو ہے وہ کسی مجبوری کے پیش نظر چیز سستی بیچتا، حضرت جریر اس سے کبھی سستی چیز نہ خریدتے بلکہ کہتے کہ تمہاری جو چیز جو ہے یہ تو زیادہ قیمتی ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ پوری قیمت ادا کرتے بلکہ اس سے بڑھ کر قیمت ادا کرتے، اس لیے کہ وہ بعض دفعہ کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ بیعت کی ہوئی ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، چنانچہ خرید و فروخت کے اندر اس شخص سے میں سستی چیز جو ہے وہ خرید کر جو ہے اور اس کی مہنگی چیز سستے داموں خرید کر اس کا نقصان نہیں کروں گا، یہ خیر خواہی کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی عملی زندگیوں کو ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ کاربند کیا ہوا تھا کہ آج ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں، سنیں، سیکھیں، سوچیں اور آگے عمل کریں تو میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ایک جنت کے ماحول کا معاشرہ بن جائے گا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے 19152 نمبر حدیث مبارکہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت زیاد ابن علاقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ لوگو اللہ کے حضور تقوی، وقار اور سکینت اختیار کرو، اور نئے امیر یعنی نئے حکمران کے آنے کا انتظار کرو، وہ آپ کے پاس جلدی پہنچ جائے گا۔ پھر فرمایا اپنے فوت شدہ حکمرانوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا اما بعد، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک شرط جو ہے وہ تم کر لو، ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے اس کی خیر خواہی کی شرط۔ تو چنانچہ میں نے جو ہے وہ اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے، اس مسجد کے رب کی قسم میں تم سب لوگوں کا خیر خواہ اور وفادار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ یعنی اللہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے۔ آپ نے حکمرانوں کی خیر خواہی کرنی ہے اور حکمرانوں نے جو ہے وہ عوام کی خیر خواہی کرنی ہے، اور عوام نے باہمی طور پر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو کس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین راہ کے اوپر گامزن ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ اس کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر امام طبرانی کے حوالے سے یہ لکھا ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے غلام نے جو ہے آپ نے اس کو بھیجا کہ آپ بازار سے جو ہے وہ ایک گھوڑا خرید کے لائیں۔ ان کا غلام جو ہے وہ گیا اور بازار سے 300 درہم کا گھوڑا خرید کر لے آیا۔ جب آپ نے اس گھوڑے پر جو ہے وہ نظر ڈالی تو آپ نے کہا یہ تو مہنگا ہے، یہ اپنی نسل کے اعتبار سے اور یہ صحت اور تندرستی کے اعتبار سے اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے تو بہترین گھوڑا ہے، یہ تم سستا لے آئے ہو۔ چنانچہ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر جو ہے وہ پوچھا کہ بھئی یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ گھوڑا جو ہے یہ اس کی قیمت 300 سے زیادہ ہے۔ اس کو بڑھاتا رہا حتیٰ کہ آپ نے اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 800 درہم جو ہے وہ عطا کیے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی خیر خواہی ہے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ رکھ بھی سکتے تھے، آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ میں نے بڑا فائدہ کمایا ہے، میں نے ایک بڑی مہنگی چیز جو ہے وہ سستے داموں خرید لی ہے، لیکن نہیں، آپ نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، چنانچہ اس کے نتیجے میں آپ نے وہ جو خریدار ہے، آپ بذات بحیثیت خریدار اس کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ تم جو سستے داموں بیچ رہے ہو اصل قیمت جو ہے وہ اس کی اتنی ہے، اور آپ نے اس کو 300 کے بجائے 800 درہم ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ خیر خواہی جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیاوی معاملات کے اندر ہم
جتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کر لیں، لیکن اصل خیر خواہی یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کی، اولاد کو ہماری، ہمیں اپنے والدین کی، والدین کو ہماری، ہمیں اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں، عام مسلمانوں پر، اور جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ملکوں کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں اور پوری امت مسلمہ کی یہ خیر خواہی کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، دین کی سمجھ ان کو آ جائے، میں خود بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سیکھنے کے بعد عمل کرنے والا بن جاؤں اور یہ بھی بن جائے، اور پوری انسانیت کے بارے میں انسان کو یہ خیر خواہی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، ہدایت کو اختیار کر لیں، اور ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ان کو بھی نصیب ہو جائے، اور ہم سب جو ہیں وہ وہاں پر جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں تو ہم اس حالت میں پیش ہوں کہ ہم مسلمان ہوں، ہم ایمان والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام اور ایمان کو قبول کر کے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کامیاب ہو جائیں اور جنت کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ کر دے۔ یہ ہے اصل وہ بڑی کامیابی جس کی طرف انبیاء علیہم الصلاۃ نے جو ہے وہ قوموں کی توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ یہ مضمون جگہ جگہ پر آیا ہے، میں صرف اور صرف چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، وَبَلِّغُکُم رِسَالَاتِ رَبِّی، دیکھو میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، وَأَنَا لَکُم نَاصِحٌ امین، دیکھو میں بڑا ہی خیر خواہ ہوں تمہارا، اور پھر پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ دیکھو اس کو مان جاؤ، اگر مان جاؤ گے تو دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابیاں مل جائیں گی، وگرنہ دنیا کے اندر سخت سزا اور آخرت کے اندر جو عذابات ہیں اس کا جو ہے وہ تم اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ اتنی بڑی خیر خواہی ہے جو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ اپنی قوم کے سامنے کہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ جب اس قوم پر عذاب آ گیا تو آپ نے بڑے ہی افسوس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طرف سے منہ موڑا اور کہا کہ میں نے تو اپنے رب کے پیغام تم کو پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم نے خیر خواہی پسند ہی نہیں کی، اپنے لیے جو ہے وہ غلط راستہ اختیار کیا، کفر اور شرک کا، اللہ کی بغاوت اور عداوت کا راستہ اختیار کیا، اور آج تم تباہ ہو گئے ہو۔ تو یہ بات جو ہے وہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام دل کے اندر جو ہے وہ اپنی اس خیر خواہی کے جذبے کے تحت کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہی قرآن حکیم کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی اور اس کے بعد وہ کچھ لوگ ایمان لے آئے، وہ کامیاب ہو گئے، تو جو نہیں لے کے آئے ان کے اوپر عذاب آ گیا، تو آپ نے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، وَقَالَ، اور انہوں آپ نے کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے رب کا پیغام جو ہے اس تمہیں جو ہے وہ بالکل پورا پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے پوری خیر خواہی تمہارے ساتھ کی تھی، وکیف اعصی علی قوم کافرین۔ تو یہ جذبات جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کے بارے میں رکھے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی حضرت نوح علیہم السلام نے اپنی قوم کے لیے یہ بات کہی، فرمایا ولا ینفعکم نصحی، یہ سورہ ہود کے اندر ہے، آیت مبارکہ نمبر 34 میں، فرمایا ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، دیکھو اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، یعنی کہ تم میرے کہنے کے اوپر ایمان لے آؤ، میں تو دعوت دے رہا ہوں، میری تو خیر خواہی یہی ہے، لیکن یہ نصیحت جو ہے وہ اس وقت تک، یہ خیر خواہی اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، میں تو پوری خیر خواہی کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں کہ تم اس کو قبول کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں عقل، شعور، سمجھ، توفیق دی ہے، اگر تم اس کو استعمال ہی نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ جو فیصلہ تم پھر کرو گے یہ فیصلہ بڑا ہی غلط فیصلہ ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر اس نتیجے کے طور پر تم جو ہے وہ ناکام اور خائب و خاسر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی جذبات کا، خیر خواہی کے جذبات کا اظہار جو ہے وہ کیا۔ یہ چند ایک مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سب یہ دنیاوی معاملات کے اندر آپس کے جو ہے وہ لین دین کے معاملات ہوئے، حقوق العباد کے جتنے معاملات ہوئے، ان کے اندر جذبہ خیر خواہی رکھنا، اور ایک آدمی کو ہر طرح کے نقصان سے بچانا، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی صحت، ہر چیز اس کی محفوظ ہو جائے۔ ہم دیکھیے ایک دوسرے کو کس طرح میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں چیز نہ کھاؤ، یہ نقصان دہ ہے، فلاں کھاؤ یہ زیادہ فائدہ مند ہے، فلاں دوائی جو ہے وہ اس کو استعمال کرو، ہاں جی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ فلاں دعا پڑھیں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر جذبہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ لیکن بھائیو، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اس کو آگے پہنچائیں، اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اور ہمارے بیوی بچے
اور ہمارا پورے مسلمان قوم اور پورا اسلامی معاشرہ اور پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ کا دین کو قبول کر کے اس ہدایت کو قبول کر کے جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے. اسی میں جو ہے وہ ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے, ہمارا اخروی فائدہ بھی ہے. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ خیر خواہی ہے, اور یہی خیر خواہی جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آیا. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں غالباً سنن ابو داؤد میں وہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جب یہ بات فرمائی کہ میرے صحابہ کیا میں نے جو ہے وہ اللہ کا دین اب تک پہنچا دیا ہے, تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا ہی نہیں ہے, آپ نے حقیقت میں پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے, اور آپ نے امت کی وہ خیر خواہی کی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی کر نہیں سکتا. اس طرح کے الفاظ وہاں پر موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا ہے اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے جو ہے یہ پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ خود بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ اس میدان عرفات کے اندر اور حج کے ان دنوں کے اندر جو ہے یہ گواہی دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا بھائی جو ہے وہ دوسرا جس طرح دنیاوی لحاظ سے اس کا نقصان نہ ہو, اس کا دین کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات اور جہنم کے عذابات سے بچ جائے, اور اللہ رب العزت جو ہے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور جنتوں کے اندر چلا جائے. یہ ہے اصل خیر خواہی جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے رکھنی ہے. اگر ہم اس خیر خواہی کو اختیار کر لیں گے انشاءاللہ العزیز, اور اس کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں گے, تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گل و گلزار بن جائے گا اور بہترین معاشرہ جو ہے بن جائے گا. اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر آیت مبارکہ نمبر 91 میں یہ بات فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے مجبور تھے لیکن وہ جہاد میں شامل نہیں ہو سکے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں جا نہیں سکے, جو اتنا لمبا سفر تھا جس کو کہ غزوہ ساعۃ العسرہ کہا جاتا ہے, یعنی تنگی والی جنگ, جس کے اندر کھانے پینے کی کمی تھی, سواریوں کی کمی تھی, انتہائی گرمی تھی, 500 550 400 400-500 میل لمبا سفر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف تھا. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی صحیح مجبوری کی بنا پر, جو عذر کی بنا پر وہ مدینہ میں رہے ہیں, لیکن ان کی نیت اتنی خالص تھی, نیت کے ساتھ وہ اس قدر جذبات رکھتے تھے مسلمانوں کی خیر خواہی کر ان کے ساتھ شامل ہونے کے کہ وہ اجر کے اندر جو ہے وہ تمہارے جیسا ہی اجر پا گئے. یہ حدیث میں موجود ہے. دیکھیے ایک آدمی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے دل کے اندر جو ہے وہ خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوئے بھی جہاد کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ اجر عظیم پا سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج, وہ لوگ جو ضعیف ہیں, عمر میں بڑے ہو چکے ہیں, یا کسی وجہ سے وہ جو ہے وہ مرض میں اور کسی بیماری میں مبتلا ہیں, یا ان کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکیں, یعنی کوئی اپنے لیے جہاد کے لیے سواری خرید سکے, اسلحہ خرید سکے, اتنی ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان کے اوپر کیا ہے, لا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون, جو خرچ نہیں کر سکتے. میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں, ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ مال موجود نہیں. حرجن, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کب؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ, جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی رہتے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہے کہ ہر وقت ان کے دل میں جذبات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہوتا, ہمیں صحت ہوتی, تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے. آج میں جوان ہوتا تو یقیناً اس کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ شامل ہوتا. دیکھیے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی وحی جب آپ پر آئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس جب لے کے گئے تھے تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ کاش میں جوان ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. تو یعنی اس وقت میں پھر آپ کی, اگر میں وہاں زندہ رہا اور میں اس وقت پھر آپ کی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بڑی شاندار طریقے کے ساتھ آپ کی حمایت کرتا, آپ کی مدد کرتا. یہ ہیں وہ جذبات جس کے نتیجے میں حضور نے فرمایا کہ ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز فطرت الاسلام پر فوت ہوئے ہیں. یہ دیکھیے کتنی بشارت ان کو مل گئی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ابھی قوم کے اندر کھڑے ہو کر نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا. ابھی صرف وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں آپ کا جو ہے وہ ساتھ دوں گا. اس خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے وہ چلے گئے, اور نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان قرار دیا اور ان کے اسلام کو قبول کیا. تو چنانچہ فرمایا کہ جب یہ مسلمان, جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کے دین کے لیے
لیے اور اللہ اور امت مسلمہ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے دل میں یہی جذبات رکھتے تھے کہ اللہ ان کو جہاد کے اندر کامیابی عطا فرما، ان کو جو ہے وہ اپنے دشمن کے اوپر جو ہے وہ اور کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما، اور ان کو ظلم و ستم سے بچا۔ تو یہ کیا ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، تو جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی انہوں نے اختیار کی تو ان کے اوپر جو ہے وہ جہاد میں پیچھے رہنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ پیچھے رہنے کے لیے معقول عذر تھا، ان کی جینوئن ریزن تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ما علی المحسنین من سبیل، جو محسنین ہوتے ہیں، دل و جان سے بات کو مان کر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی سبیل اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ غفور، بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو ہے سورہ تحریم کے اندر، جو قرآن مجید کی جو ہے وہ 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو ہے وہ خطاب کر کے یہ بات یہاں پر بھی لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ تحریم آیت مبارکہ نمبر 8 کے اندر مختصر حصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی لفظ جو ہے وہی نصوحا آیا ہے۔ توبۃ نصوحا کا مطلب ہوتا ہے دل کے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، پکی اور خالص اور سچی توبہ کی جائے۔ یہی جذبہ جو ہے وہ ہمارے دوسرے مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے خیر خواہی کا۔ فرمایا ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ خالص اور سچی توبہ کر لو، اور کیا فائدہ ہوگا، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے تمہاری گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، برائیوں کو دور کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جہاں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ تم ان جنتوں کے اندر رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو قیامت والے دن پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا جی۔ اور پھر فرمایا کہ اس توبہ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا، ایک نور جو ہے وہ تمہارے ساتھ آگے اور پیچھے، آگے اور دائیں جانب اور آگے تمہارے چلے گا، اور یہی نور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل سے جو ہے وہ مکمل کر دے گا، اور یہ دعائیں کرتے ہوئے جو ہے وہ مسلمان مومنین جو ہے وہ جنتوں میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ توبۃ النصوحہ جو ہے، پکی سچی توبہ جو ہے، خالص توبہ اختیار کر لو۔ تو یہ آج میں نے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمانوں کی آپس میں باہمی طور پر جو ہے وہ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے دین کے ساتھ خیر خواہ رہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ رہیں، ہم پوری امت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہ رہیں، ہم حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہ رہیں کہ وہ بھی ہدایت قبول کر لیں، اور پھر اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ پکی اور سچی توبہ کر لیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دیں گے۔ آج کی اس گفتگو کے اندر دل کے اعمال خیر کے اوپر میں نے جو ہے وہ یہ خیر خواہی کے موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔